تو میں کہہ رہا ہوں کہ مسلمان کو بھٹکانے کے لیے، اپنے مقصد سے ہٹانے کے لیے دجال اور دجالی طاقتیں جو آنے والے زمانے کے ساتھ ساتھ اور ماڈرن اور جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ اٹیک کریں گی. ٹھیک ہے، اب یہ انسان کی سوچ میں تاثر چھوڑا گیا ہے. ٹھیک ہے، اس میڈیا کے ذریعے ماڈرن سوسائٹی ٹیکنالوجی کے استعمال سے، ٹھیک ہے، ہر مسلمان یا جوان نسل جو ہے، مسلمان جوان جو ہے وہ اب چاہے پاکستان میں ہو یا پاکستان کے باہر ہو، ٹھیک ہے، ہمارے نوجوان کو تو اسپیشلی ٹارگٹ کرتے ہیں یہ. ٹھیک ہے، ٹارگٹ کیا ہوا بھی ہے یہ تاثر دے کے کہ ساری کوشش اور ایفرٹس جو ہیں وہ ساری کی ساری اس زندگی کے لیے کرو. ٹھیک ہے، مال اکٹھا کرو، پیسے کماؤ، زندگی کو لگژری طریقے پہ قائم کرو، ایلیٹ کلاس بنو، پیسہ ہے تو عزت ہے. ٹھیک ہے، تو ہر صد زباں یہ الفاظ کہتے ہیں ہم، ہر گھر، ہر محلے گلی کی کہانی ہے یہ کہ بیٹا پیسہ ہوگا تو عزت ہوگی. ٹھیک ہے، یہ آپ کا باپ، میرے والدین، آپ کے والدین، یہ سب آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمیں تاثر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور رزق تو تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے. پھر آج کل ہمارے ماڈرن زمانے کی دلکش اور فریب سے جو لیس چال چیک کریں کہ کیسے پھدو لگاتے ہیں یہ ہمیں، یہ شیطانی طاقتیں جو ہیں دل فریب موبائل ایپس کے ذریعے، ٹھیک ہے، میڈیا کے ذریعے، ڈرامے، فلمیں اور کھیل اور ان چیزوں میں مصروف کر کے. ٹھیک ہے، تو یہ دجال کا سسٹم ہے، یہ نظام تاکہ جو یہ سسٹم ہے، ٹھیک ہے، تاکہ جو نماز پڑھنے کو دل نہ کرے. ٹھیک ہے، روزی روٹی کمانا ایسا کر دیا ہے کہ دین کے لیے وقت نکالنا ہی مشکل ترین کام بنا دیا مسلمان جوان کے لیے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ کام کیا آئے گا آپ کا؟ وہ آئے گا آپ کا مضبوط ایمان. ٹھیک ہے، تو یہ کی پوائنٹس ہیں جو میں نے آپ کو بتائے، اور کچھ درجہ ذیل جو اتھینٹک وجوہات ہیں، ٹھیک ہے، مسلمانوں کو بھٹکائے جانے کے لیے، اور کافی حد تک وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اس کا اندازہ ہم اپنے ارد گرد موجودہ صورتحال سے بآسانی لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. تو یہ ہے وہ دجالی نظام جو شروع دن سے کام کرتا ہے اور آگے قیامت تک یہ کام کرتا رہے گا. شکست اسے ہے. ٹھیک ہے، اور پھر حدیث کی روشنی میں ایک شخص بدبخت دجال نکلے گا جسے قتل کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، ہم نے جنات انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے. پیدا ہوگی دو مخلوق، ایک جن اور ایک انسان. ٹھیک ہے، جن کو انسان سے ذرا پہلے آگ سے پیدا کیا گیا. ٹھیک ہے، اور غیر مرئی شکل، یعنی کہ جو مادی نہ ہو، ٹھوس نہ ہو، بلکہ فرشتوں کی طرح ہوائی ہو. ٹھیک ہے، یعنی مادی آنکھ سے بھی دیکھا نہ جا سکے اسے. ٹھیک ہے، پھر انسان کو پیدا کیا مٹی سے، یعنی مادی وجود سے، ٹھوس سے بنایا، ٹھوس وجود بنایا جو چھوا جا سکے، جسے دیکھا جا سکے، سنا جا سکے، سمجھا جا سکے. ٹھیک ہے، فرشتے کی یہ صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی بالکل نہیں کرتے. ٹھیک ہے، انہیں ایسا وجود ہی نہیں دیا گیا جن کی صفت ہے کہ وہ انکار کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اسے ایسا جوہر نہیں دیا گیا. اب انسان میں رب نے دونوں قسم کے جوہر رکھے ہیں. ٹھیک ہے، جو جن سے ریلیٹڈ بھی ہیں اور فرشتہ سے بھی ریلیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے، اب انسان میں رب نے دونوں قسم کے جوہر رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تسلیم کے بھی، انکار کے بھی، یعنی کہ فرشتے اور جن کو ملا کر اگر کوئی ٹھوس وجود یا شکل دے دی جائے تو وہ انسان ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کانسیپٹ ایسی تھیوری نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو سمجھ آتی ہے تو سمجھ جائیے گا، نہ سمجھ آئے تو پھر آپ کا اللہ حافظ ہے. ٹھیک ہے، ویسے میری تو کوشش ہے کہ آپ سمجھ جائیں جو مجھے سمجھ آیا. تو جس میں فرشتہ چھپا ہوتا ہے یہ انسان وہ ہے. ٹھیک ہے، فرشتہ بھی چھپا ہوا ہے اور شیطان بھی چھپا ہوا ہے ہم نے. ٹھیک ہے، تو اب وہ اقرار بھی کر سکتا ہے اور انکار بھی. ٹھیک ہے، اللہ کریم نے اسے دونوں اختیار دے دیے. فرشتوں نے یہ اظہار ضرور کیا کہ آپ جسے اتنی طاقت دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اپنی طاقت کا استعمال غلط کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مکالمہ قرآن میں موجود ہے شیطان اور جو رب کا، جب انسان کو بنایا گیا.
ٹھیک ہے، آپ قرآن کی تفسیر میں ترجمہ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کو سمجھنا ہر کسی کے پاس، تفسیر کو بھی سمجھنا ہر کسی کو بس میں نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری دین سے دوری، ٹھیک ہے، بیسک وجہ جو ہم بتاتے ہیں زبان وہ بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ اب اتنی ٹرانسلیشنز اور ہماری زبانوں میں قرآن آ گیا، ٹھیک ہے، تو پھر مشکل کا کون سی ہے، ٹھیک ہے۔ سمجھ صرف اس لیے نہیں آتا کہ ہم جو ہے اپنے آباء و اجداد کے فقہ کو نہیں چھوڑتے اور اپنی نیت و خلوص سے جو ہے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس لیے سمجھ نہیں آتا۔ تو اللہ کریم نے کیا فرمایا کہ تو یہ اپنی اپنی طاقت کا استعمال غلط کر سکتا ہے۔ فرشتوں نے یہ جب اظہار کیا، تو جب کہ ہم آپ کی دی گئی طاقت کا استعمال جو ہے پازیٹیو ہی کرتے ہیں، یہ فرشتوں نے رب سے کہا، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو فرشتوں نے بھی آگے سے کہا کہ ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا ہمیں اختیار دیا گیا، ٹھیک ہے، اس سے آگے ہم نہیں جان سکتے۔ تو پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ جب میں اسے مکمل طور پر بنا لوں انسان کو، اس میں اپنے ناموں کی تمام صفات پھونک دوں، ٹھیک ہے۔ وہ لفظ غور کریے گا کہ رب تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پھر جب میں اسے مکمل طور پر بنا لوں، اس میں اپنے ناموں کی صفات کا جو ہے تمام علم جو ہے وہ پھونک دوں، ٹھیک ہے، تو تم اس کی برتری کو مان لینا۔ تو فرشتوں نے فوری طور پر وہاں اللہ کے حکم کے آگے سجدہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب جن کو یہ بات قابل قبول نہ ہوئی، یہ اس کی خواہش تھی کہ مجھے ظاہر کیا جاتا، ٹھیک ہے، مجھے یہ تجلی، یہ پھونک، یہ سب کچھ عطا کیا جاتا، ٹھیک ہے، تو یہ جن کی خواہش تھی۔ تو اب یہاں اس نے جن نے کیا کیا کہ وہ یہ خواہش رکھتا تھا کہ اللہ کے ناموں کی عطا کی طاقت جو ہے وہ اسے عطا کی جاتی۔ تو مجھے آگ سے بنایا، طاقت دی گئی، قوت دی گئی، مرضی دی گئی، اختیار دیا گیا، تو یہاں انسان یہ عنایت جو ہے انسان کو کیوں دی گئی جو اللہ کے ناموں کی صفات کی طاقت ہے؟ تو اب یہ حسد جو ہے یہاں اس نے جن نے انسان کی طاقت کو ماننے سے یہاں پہ انکار کر دیا، ٹھیک ہے، اور الٹا اللہ سے تقاضا بھی کر دیا کہ مجھے ذرا مہلت دیجیے کہ میں جو ہے یہ ثابت کر سکوں کہ میں ہی اس منصب کا قائل ہوں، ٹھیک ہے، کہ مجھے ہی وجود دے کے دنیا میں ظاہر کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو مجھے اتنا طاقتور بنا کے تو عام سے انسان کے سامنے بے توقیر کر دیا، ٹھیک ہے، کہاں آگ کہاں مٹی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم جو ہے نکلو یہاں سے ہمیشہ کے لیے، تم پہ دھتکار ہے، تم لعنتی ہو گئے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا معاملہ ہوا۔ اب انسان کی باری آئی، اللہ نے فرمایا کہ اے انسان اس جن سے، اس شیطان سے ہوشیار رہنا، ٹھیک ہے، تمہیں جنت دی جا رہی ہے، وہاں ہی رہو، جہاں سے کھاؤ، جہاں سے دل چاہے کھاؤ اور جہاں سے دل چاہے پیو، بس خیال یہ کرنا کہ میری نافرمانی کے نزدیک بھی مت جانا، ٹھیک ہے۔ تو شیطان نے انسان کو بھٹکایا، ٹھیک ہے، انسان وہ کہ جو نفس اور روح کا جوڑا ہے، ٹھیک ہے، نفس کیا ہے؟ جن، اور روح فرشتہ، صفات کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، یعنی جن اور فرشتہ مل کر بنتا ہے انسان، ٹھیک ہے۔ اب یہ نفس جن کی سن کر غلطی کر بیٹھا، بھول گیا، ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی اسے احساس ہوا کہ غلطی ہو گئی ہے مجھ سے، تو اس نے فوراً اپنی حقیقت میں اتر کر، یعنی مٹی ہو کر، عاجز ہو کر رب سے معافی مانگ لی، ٹھیک ہے، اور شیطان کی طرح کوئی بحث، کوئی سوال نہ کیا آگے سے، ٹھیک ہے، کہ اس وجہ سے ہو گیا یا اس وجہ سے ہو گیا، کوئی بہانہ نہ کیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ایسی شے میرے سامنے رکھی کیوں کہ جس سے غلطی ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے، آپ نے مجھے گمراہ کر دیا جیسا کہ شیطان نے کہا تھا، اور آپ اپنی غلطی مانی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو انسان نے کیا کمال کیا یہاں پہ؟ اپنی غلطی مانی، ٹھیک ہے، اور جو شیطانی جوہر ابھرا تھا اندر
اس پہ قابو کیا انسان نے، ٹھیک ہے، توبہ کی اور اپنی اصل کی طرف جو ہے تو رب نے اسے معاف کر دیا۔ آگے نیکسٹ دوسری ویڈیو میں بات کرتا ہوں۔